شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ شفاعت رسول برحق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں اس سے متعلق احادیث موجود ہے. اس کی اصل قرآن میں ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل میں. اور نبی الاسلام نے اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا کہ یہ مقام شفاعت کے بارے میں ہے. قریب ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جو مقام محمود ہے، جہاں ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوگا. اور اسی کانٹیکسٹ میں نبی الاسلام نے وہ حدیث شفاعت بیان کی کہ قیامت والے دن سب لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے سفارش کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. تم نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. اور یوں تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. لیکن یہ شفاعت بالاذن ہوگی، بالوجاہت، دھونس زبردستی کے ساتھ نہیں ہوگی. دھونس والی جو شفاعت ہے اس کا کوئی کنسپٹ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے، رسول اللہ کی بھی گستاخی ہے اور اللہ کی بھی گستاخی ہے. اور پبلک میں یہ امیج ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ تلا ہوا ہے نعوذ باللہ لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کے اعتبار سے، اور رسول اللہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ جھگڑ کے تو اپنے امتیوں کو بچا رہے ہوں گے. یہ اگر کسی کا کنسپٹ ہے تو وہ کافر ہے. رسول اللہ کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر سکیں. سورہ الزمر میں موجود ہے کہ اے نبی، جن کے حق میں عذاب واجب ہو چکا ہے، کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ نبی الاسلام نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ اور جو نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، صرف بیٹی نہیں، چچا کو، پھوپھی کو، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں اللہ کے حضور تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے قیامت کے دن پکڑ لیا میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ سیدہ فاطمہ وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. باقی تو شاہی کوئی نہیں نا. ہاں، فاطمہ سا ہے ہی کوئی نہیں. تیری رابعہ بصریہ تے شاہی کوئی نہیں. کہنا جی رابعہ نے ایک ہاتھ آگ چکی سی کہ میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، اور ایک ہاتھ میں انہوں نے پانی کا لوٹا اٹھایا ہوا تھا کہ میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں. اور چھڑ دو بس وہ قسمت اتنی چنگی ہے کہ اس زمانے کو انجینئر نہیں سی ہے. ہاں نہیں تو جو کچھ ہوں ہو رہا ہے نا، یہ کچھ ادھر ہی ہونا سی. وہ تہاڈی ہیروئن نہیں سی ہونی. پھر مسلم ہسٹری کی یہ ہیروئن ہے رابعہ بصریہ. جیسے ہیرو ہے نا ان کے باقی بایزید بستامی، ذوالنون مصری، ابو الحسن خرقانی، جنید بغدادی، تو یہ ہیروئن بھی ہے ایک. تو شفاعت بالاذن ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ. ہاں جب اذن ہوگا تو بخاری مسلم میں یہاں تک موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ بھی سفارش کریں گے. ٹھیک ہے، وہ ہم سفارش کو، شفاعت کو مانتے ہیں. شفاعت کو کون نہیں مانتا؟ اور جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. تو میں نے پورا مقدمہ اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا، آلموسٹ 40 منٹ کا، شفاعت رسول سے متعلق عقیدہ. اس میں میں نے بتایا کہ قرآن میں اس کی اصل موجود ہے، اور جن جن آیات کو اس حوالے سے پیش کیا جا سکتا تھا وہ میں نے پیش کیا، اور ان کا مقدمہ الٹا ہے. ان کا مقدمہ یہ ہے کہ یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. تو یہ درمیان کی کیٹیگری کہاں سے آ گئی کہ ایک بندہ جہنم میں چلا گیا اور پھر اسے نکال لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کی اصل وہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص مشرک نہ ہوا تو گناہگار ہونے کے باوجود اس کا چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. تو بخشے گا ایسے تو نہیں، وہ پورے کے پورے حساب و کتاب سے گزرے گا، اپنے گناہوں کا وبال اٹھائے گا، سزا بھگتے گا، اور پھر اس کے بعد اسے نکالا جائے گا.
اور وہ اللہ تعالیٰ پروٹوکول کے طور پہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حضور کون کسی کی سفارش کر سکتا ہے مگر اس کے اذن سے، تو قرآن میں موجود ہے شفاعت کے حوالے سے، لیکن شفاعت بالاذن ہے، بالوجاہت نہیں ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارا صوفیاء کے ماننے والوں کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی چھڑوا لیں گے، چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جی، ہاں وہ کہتے ہیں نہیں عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے، یعنی وہ فرمانے کو یہ سمجھنے سے قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے جی عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جنت میں جب تک کہ اپنے مرید نہ لے جاؤں۔ تو کیا عبد القادر جیلانی کا مرتبہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ ہے؟ لیکن ان کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آ رہا ہے کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں بھی تجھے نہیں چھڑا سکوں گا۔ اور سرکار انہوں تو چھاڑ دو، نبی علیہ السلام کے اپنے بارے میں آیا، حالانکہ یہ امت کی تعلیم کے لیے، اس کے بعد بھی اگر امت گمراہ ہوتی ہے نا تو چلی جائے جہنم میں۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی سمجھا سکتا تھا تو مجھے بتائیں آپ۔ قرآن میں 3 جگہ آیا، سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ، یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ خود فرما دیں اپنی امت سے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں نا بالفرض سمجھانے کے لیے، تو مجھے بھی ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ تسی کہڑے بابے لے کے بیٹھے ہو، تو اڈے بابے کسی کھنگڑ میں نہیں دینا ہوتے۔ ہاں اچھا دیکھیں کتنے گستاخ ہیں۔ دوسری طرف انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں جی سارے نبی کہیں گے آج ہمیں اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اچھا نبی کہہ رہے ہوں گے ہمیں اپنی فکر ہے، تو اڈے بابے کہہ رہے ہوں گے کہ میں وڑاں گا ہی نہیں تک تم اپنے مرید نہ لے جاواں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں آپ کو کافر نہیں قرار دیا ہم نے، ادروائز گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوئے۔ جب ایک بندہ غیر نبی کو انبیاء سے بڑھا دے، اس سے بڑی کیا گستاخی کسی پیغمبر کی ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں جو اتنے گستاخ ہوں پیغمبروں کے، ان کے اوپر پھر اگر میری جیسی بلا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، جو ان کو گالیاں نہ دے، سورہ سور میں نے نہیں کبھی کسی کو کہا، صرف مہذب طریقے سے بتائے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، ان بابوں کا خدا اور ہے، تو اس سے سافٹ بات ہو سکتی ہے کوئی؟ پاسبل ہی نہیں۔